الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آخر میں شجرہ شریف پڑھا جائے گا۔ عبد المصطفیٰ اور محمد انیس یہ تشریف لائیں اسٹیج کی طرف۔ یہ شجرہ بولوں گا، آپ میرے ساتھ بول کے جائیں جو سال کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چھوڑ دیں کپڑا اور اپنے چہرے پہ اور سینے پہ ہاتھ جو ہے وہ تاکہ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کا سینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ بچے اس کو رکھتے ہیں، سن لیں، چھوڑ دیں، بھائی ادھر متوجہ ہو جائیں۔ وہ کام اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ سننا ضروری ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو جو ساتھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، اور سلسلے میں جو داخل ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، سلسلہ کیا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پہنچا، اور ان کے بعد ہمارے سلسلے کے مختلف مشائخ کے ذریعے سے ہوتا ہوا خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب طاہر شاہ صاحب سے ہوتے ہوئے آپ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سلسلے میں بیعت ہونا جو ہے یہ کیا ہے، اس کا بڑا مختصر وہ ہے جو آپ بیعت ہوتے ہوئے جن الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، ان الفاظ کے اندر اس کی پوری تشریح موجود ہے۔ آپ کے پہلا جو پورشن ہے اس کے اندر کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ایک انسان
جب توبہ کرتا ہے اور یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ الفاظ کی ادائیگی اور صمیم قلب سے یہ الفاظ جب ادا ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چند لمحوں کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اور انقلاب کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی جو ہم نے گزار دی، کسی نے 30 سال گزار دیے، کسی نے 50 سال گزار دیے، کسی نے 80 سال گزار دیے، اور ہم اگر اپنی زندگی کا جو گزرا ہوا عرصہ ہے اس عرصے پہ اگر ہم غور کریں اور ایک کاغذ لے لیں اور اس کاغذ کے میں درمیان میں ایک لکیر جو ہے وہ ڈال کے اس کے ایک طرف ہم اپنی زندگی کے جو نیک کام ہیں ہم ان نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیں، اور دوسری طرف جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کی فہرست ہم بنائیں، تو یقیناً بڑا خوش قسمت ہوگا کہ جس کی فہرست میں نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی۔ اکثر ہم جیسے گناہگار جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں بہت محدود ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ میدان محشر میں تو نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اور اگر اس میزان کے اسی پہ اگر ہم تکیہ کر لیں تو ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، تو اس کا حساب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ بہت کم خوش قسمت ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ایک مقام پہ ہوں گے، فنا فی اللہ ہوں گے، فنا فی الرسول ہوں گے، کہ جو اس مقام پہ ہوں گے کہ حساب ہوگا تو ان کے پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ لیکن ہم جیسے گناہگار جو ہیں ہمارے لیے تو حساب دینا یہ تو ہماری سوچ سے باہر ہے کہ ہم حساب دے دیں گے۔ ایک طرف اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات، ہم تو صرف اگر شکر بجا لانے کی بات ہو تو ہم تو وہ شکر بھی بجا نہیں لا سکتے، چیز ہے کہ ہم وہ جو تقاضا ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس کو ہم پورا کر سکیں۔ کبھی ہم سے نماز چلی جاتی ہے، کبھی روزہ ہم سے خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے نظر کی جو ہماری پاکیزگی ہے وہ پاکیزگی ہم قائم نہیں رکھ سکتے، کبھی ہم اپنی زبان کی جو اس کی جو پاکیزگی ہے ہم اس کو نہیں رکھ سکتے، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں گناہوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر حساب کتاب سے جائیں گے تو بہت کم خوش قسمت ہوں گے جو اس منزل سے گزر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک بہت بڑا اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ ہم گناہگاروں کے لیے ایک توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم اس امتحان میں ہم سرخرو ہوتے، ہم اس تقاضے کو پورا کرنا کوشش کے باوجود بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی ایک دروازہ ہے جو کہ میرا مومن مجھ سے توبہ کر لے
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے کہ صدقے دل سے توبہ ہو. تو آج یہ جو سلسلہ ہے، سلسلے کا کام کیا ہے؟ یہ جو اولیاء اللہ اور صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑھوتی دی، اور ان کے ذریعے سے جو مشائخ ہمارے اولیاء اللہ، اگر آپ لڑی کو دیکھیں تو اس میں جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. خواجہ عبد الرحمن شوری کو لے لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد آپ جو شجرہ شریف پڑھتے ہیں اس میں جو نام آ رہے ہیں یہ سب اپنے وقت کے ولی ہیں، اور ان کے ذریعے سے، ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہم گناہگاروں تک یہ سلسلہ پہنچا ہے. تو سلسلے میں آج ہم دھندے میں، کاموں میں، زندگی کے معاملات میں ہم مصروف رہتے ہیں. تو سلسلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ایک موقع فراہم کر دیتا ہے، جیسے آج آپ کو ایک موقع ملا، اور اس سلسلے کے ذریعے سے آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں. یہ اگر صدقے دل سے آپ نے یہ توبہ کر لی، اگر کسی کا حق آپ نے ادا نہیں کرنا، کسی کا حق اگر آپ نے نہیں مارا، کیونکہ اللہ اپنا حق آپ کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کا حق معاف نہیں کرتا. تو یہ شرط ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے دینا ہے تو اس کو آپ حق اس کو دے دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معافی مانگ لو، اسے کہہ دیں کہ مجھے معاف کر دے تاکہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو یہ جب آپ کی توبہ قبول ہوگی تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا. کیا انقلاب؟ کہ آپ کی زندگی کے گناہوں کی جو لمبی فہرست ہے، جس کا آپ نے حساب دینا تھا، جو قرض آپ کے کھاتے میں لکھا گیا تھا، جیسے ہم کسی دکان پہ جا کے ہم قرض لیتے رہتے ہیں، وقت آتا ہے وہ دکان کا مالک جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھئی بس کافی ہو گیا، اب آؤ حساب کریں، یہ اتنا آپ کا حساب ہے، آپ نے یہ حساب دینا ہے. تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک لمبی فہرست ہو اسے حساب دینے کی، اور ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ چلو تمہارا سارا جتنے تمہارا قرضہ تھا، تمہارا قرضہ معاف ہو گیا. تو اس مقروض آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے لیے ایک نئی دنیا ہوگی کہ میرے پہ اتنا زیادہ بوجھ تھا، وہ بوجھ میرا ختم ہو گیا. تو آج یہ آپ جو سلسلے میں آ گئے تو آپ کے کندھوں پہ، ہم سب کے کندھوں پہ جو گناہوں کا بوجھ تھا، جس طرح قرض دار کے سر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے قرض کی ادائیگی کا، بعین ہی ہماری گناہوں سے جان کی خلاصی کا کوئی رستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم توبہ کر لیں، صدقے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے یہ ایک کہ مجھ سے رجوع کر لو، مجھ سے رابطہ کر لو، میں تمہارے سارا حساب ختم کر دیتا ہوں، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہوں. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے توبہ کی. اب توبہ کرنے کا دوسرا پورشن جو ہے اس میں یہ ہے، وہ پھر ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہیں. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے توبہ کروں، اور آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ کے رسول جس سے راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں. یہ آپ نے اب وعدہ کر لیا اللہ سے کہ پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ کے لیے ہم
ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ تو یہ دوسرا جو پورشن ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وعدے پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مضبوطی کیا ہے؟ ایسا کام جو اللہ کے جس سے منع کیا ہے ہم اس سے منع ہو جائیں، جس کے کرنے کا کہا ہے اس کو کریں۔ نماز فرض ہے 5 وقت، تو اپنے اوپر یہ لازم کر دیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی۔ اس طرح آپ کو وظیفہ دیا جائے گا، آپ وظائف پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، درود شریف، نیکیوں کے کام، وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، مخلوق خدا کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، ان کے پہ آپ دوسرے جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں وہ نیکی کے کام، کہ برائی کے کام نہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ کی بخشش جو ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی بخشش کے گارنٹیڈ ہو جائے گی، اس کی گارنٹی آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے اس توبہ کرنے کے بعد آپ نے بس آئندہ کے لیے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول جس سے ناراض ہو۔ تو یہ آپ سب کو مبارک ہو، اب اس پہ قائم رہیں، استقامت، اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ جب آپ نے توبہ کی ہے پھر آپ کو کچھ وظائف، صبح جب فجر کی نماز آپ ادا کریں تو اس کے بعد درود شریف 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی آپ نے پھر 200 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے جب لا الہ الا اللہ پڑھیں 20-30 دفعہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اذکار ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے درود شریف، مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے نفل پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 1 دفعہ الحمد شریف، ہر رکعت میں 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل شریف جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور 2 رکعت جو ہیں وہ ٹوٹل 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور 6 رکعت پڑھنے کے بعد جو وظیفہ آپ کو دیا گیا ہے، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، جو فجر کی نماز کے بعد ہے یہ وظیفہ۔ آپ مغرب کی صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، آپ نے اور معاملات میں اگر آپ کی مصروفیت ہو، تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا یہ وظیفہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو، یہ آپ پابندی سے پڑھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو کیفیت ہے، جو دل کی کیفیت ہے، اس میں انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تک ہماری رسائی ہے، اور حضور کی شفاعت اسی دروازے سے ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی شفاعت کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ یہ ہمارا مقصود ہے، ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور یہ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو ایک راستہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کہ آپ نے آج جو وعدہ کیا
آپ نے توبہ کی، اللہ توبہ قبول فرمائے، اور پھر جو آئندہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آخر میں شجرہ شریف پڑھا جائے گا، عبد المصطفیٰ اور محمد انیس یہ تشریف لائیں اسٹیج کی طرف، یہ شجرہ شریف پڑھیں گے۔